نیا سال 2025 قوم کو مبارک۔ سال نو کا پہلا سورج نئی امنگوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ نیا عزم، نئی سوچ، نئے ولولے کے ساتھ نئے سال کا خیر مقدم۔ نئے سال کی آمد کے موقع پر اسلام آباد، کراچی، لاہور میں جشن کا سماں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت شہر آسمان روشنیوں سے نہا گیا۔ سیاحتی مقام شگران میں نئے سال کی آمد پر موسیقی نائب۔ سال 2025 کا دنیا بھر میں پرجوش استقبال۔ عوام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ پیرس کی مشہور شاہراہ شانزے-لیزے، جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں آتش بازی، لندن میں دریائے ٹیمز کے کنارے لیزر شو، آسمان رنگوں میں نہا گیا۔ دبئی میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ سے پھوٹتی روشنیوں سے آسمان جگمگا اٹھا۔ آکلینڈ کا اسکائی ٹاور، سڈنی کا ہاربر برج، ہانگ کانگ کا وکٹوریہ ہاربر، تائپے ٹاور روشنیوں میں نہا گئے۔ قطر، چین، جاپان، تھائی لینڈ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں جشن۔ جنگ زدہ شام اور یوکرین میں بھی نئے سال کی خوشیاں منائی گئیں۔ امریکہ میں بھی نئے سال کو ویلکم کیا گیا۔ ٹائمز اسکوائر پر آتش بازی اور موسیقی کا انتظام، رنگ برنگی روشنیوں سے آسمان رنگین ہو گیا۔ سال 2025 کے لیے صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار۔ صدر مملکت آصف زرداری کا کہنا تھا، دعا ہے نیا سال پاکستانی قوم کے لیے استحکام اور خوشحالی لے کر آئے۔ امید ہے نیا سال عالمی سطح پر امن و استحکام کا سال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو سدھار کر نئی شروعات کریں۔ دعا ہے دنیا میں امن و امان کے بحرانوں پر قابو پانے کے لیے مثبت پیش رفت ہو۔ نئے سال کی آمد پر لاہور، کراچی سمیت کئی شہروں میں منچلوں کے خلاف آپریشن۔ کراچی میں ہوائی فائرنگ سے عورتوں، بچوں سمیت 29 افراد زخمی، 40 سے زائد افراد گرفتار۔ ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ لاہور پولیس نے ہلڑ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والے 15 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ون ویلنگ کرنے والے متعدد گرفتار۔ بلو ورلڈ سٹی میں درود و سلام کی صداؤں سے سال نو کا استقبال۔ محفل میلاد میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری نعیم اعجاز، سی ای او بلو ٹریڈ سینٹر بریر نذیر اور ڈائریکٹر سیلز بلو ورلڈ سٹی حمزہ عامر کی خصوصی شرکت۔ نامور نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سفیروں سے خطاب۔ پاکستان عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ غزہ میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی افسوسناک اور سنگین ہے۔ سال نو پر حکومت کا مہنگے پیٹرول کا پہلا تحفہ۔ پیٹرول 56 پیسے مہنگا، نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے اضافہ، نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ایل پی جی 4 روپے فی کلو سستی، قیمت 250 روپے 28 پیسے مقرر۔ ملک میں پہلی بار 10 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی فیچرز کے حامل بے فارم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی فیچرز کے تحت بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو بے فارم کا لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ خصوصی بے فارم کا مرحلہ وار اجرا 15 جنوری سے کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا، ان اقدامات سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال روکنے میں مدد ملے گی۔ نئے سال کے آتے ہی ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 1 سے 6 جنوری تک بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ۔ سیاحوں اور مقامی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، کئی مقامات پر موٹر وے غیر فعال رہا، ٹریفک کی روانی متاثر۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے، شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں موسم سرد رہے گا۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں بارش اور موسم سرد رہنے کی پیشگوئی۔ نئے سال کا پہلا روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 1241 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس کی 1,16,368 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ سالانہ تعطیل کی وجہ سے اسٹیٹ بینک اور تجارتی بینکوں میں کاروباری لین دین بند۔ گزشتہ روز امریکی ڈالر کی قیمت 278 روپے 55 پیسے رہی۔ ملکی تجارت میں اضافے کی کوششیں، نئے سال کی آمد پر حکومتیں D8 گروپ میں شامل 7 ملکوں کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی کم کر دی۔ فائدہ اٹھانے والے ممالک میں بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، ایران، ملائیشیا، نائجیریا اور ترکی شامل۔ FBR کے مطابق نئی ڈیوٹیز کا اطلاق 10 جنوری سے ہوگا۔ ڈیوٹیز میں کمی D8 ترجیحی تجارت معاہدے کے تحت کی گئی ہے۔ مہنگائی کے باعث پاکستانی گوشت کھانا چھوڑ گئے۔ عالمی رپورٹ کے مطابق گوشت نہ کھانے کے باعث عوام غذائی کمی کا شکار ہیں۔ سالانہ گوشت کی فیکس کھپت 24 کلو گرام ہے۔ امریکہ میں ہر شہری سالانہ 102 اور آسٹریلیا میں فیکس 93 کلو گوشت کھاتا ہے۔ افریقی ملک برونڈی میں غربت کی وجہ سے سب سے کم گوشت کھایا جاتا ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا۔ اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے میری قیادت، میرے لیڈر محمد نواز شریف اور کولیشن حکومت کے تمام زعماء اور پارٹیز نے مل کر فیصلہ کیا اپنی سیاست کو قومی مفاد کی خاطر قربان کر دیں گے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ وزیر اعظم نے قومی اقتصادی پلان اڑان پاکستان کا اجرا کر دیا۔ شہباز شریف نے لانچنگ تقریب سے خطاب میں کہا، معاشی استحکام کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، فیصلہ کیا ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، مجبوری میں ہمیں ایک اور IMF پروگرام لینا پڑا۔ گزشتہ ایک دہائی میں ریاستی ملکیتی اداروں نے 6 کھرب کا نقصان کیا، 4 کھرب میں بننے والی بجلی 2 کھرب میں بکے تو 2 ارب کا خسارہ کس کے کھاتے میں ڈالیں؟ بجلی سستی کیے بغیر صنعت کا پہیہ نہیں چلے گا، میرا بس چلے تو ٹیکس کی شرح 10-15% کم کر دوں۔ تقریب میں اڑان پاکستان کے لوگو اور کتاب کی رونمائی۔ اڑان پاکستان از دی امپلیمنٹیشن آف دی 5 ایئر جو پلان ہے پاکستان کا، جس کو صوبوں نے اور وفاقی حکومت نے وزیر اعظم کی سربراہی میں نیشنل اکنامک کونسل میں اپروو کیا، اس کی امپلیمنٹیشن کا پورا ایک روڈ میپ ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام 2024 سے 2029 پر محیط ہوگا۔ پاکستان کو 2035 تک 1000 ارب ڈالر معیشت کی بنیاد فراہم کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تقریب سے خطاب میں کہا، سیاسی استحکام کے ذریعے معاشی اہداف حاصل کیے جائیں گے۔ جب حکومت سنبھالی تو ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محمد اورنگزیب کا کہنا تھا، پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام آ چکا، ملک میں تیزی سے براہ راست سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ پاکستان نے 24 سال بعد اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا۔ سال 2024 استحکام پاکستان کی بنیاد۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر قیادت مختلف شعبوں میں بے مثال خدمات کے سیر حاصل نتائج برآمد۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں 925 خوارج جہنم واصل، 73 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک، سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا۔ آرمی چیف کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت اہم ممالک سے تعلقات میں بہتری، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا۔ پاکستان غزہ، لبنان اور کشمیر کے عوام کی مؤثر آواز بن کر ابھرا۔ پاکستان نے ایسیو کانفرنس کی میزبانی کی، جس میں چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان کے وزرائے اعظم، ایران کے نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ نے شرکت کی۔ SIFC کی معاونت سے ترسیلات زر میں اضافہ، مہنگائی میں کمی اور اسٹاک ایکسچینج نے تاریخی بلندیوں کو چھوا۔ گمراہ کن پروپیگنڈا، فیک نیوز اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی گئی۔ حکومت اور عسکری قیادت کی تمام کاوشیں پاکستان کے روشن مستقبل کی بنیاد ہیں۔